بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہندوستان میں بسنے والا ایک انتہائی پر اسرار فرقہ ہے جس کے سادھو اور سنتوں کو اگھوری کہا جاتا ہے۔ اگھوری اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ ان کی زندگی کے کون سے اہم اصول ہیں؟ کیا یہ ایک علیحدہ مذہب ہے یا پھر ہندو مت کا کوئی فرقہ؟ یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اگھوری پنتھ ہندوستان میں پائے جانے والے مذہب میں سے ایک ایسا مذہب ہے جو آج تک اسرار و رموز کے دبیز پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس مذہب میں ایسے بہت سے کام کیے جاتے ہیں جنہیں اگر کوئی عام انسان دیکھ لے تو اسے اگھوریوں سے کراہت آنے لگے، جیسے کہ مرے ہوئے انسانوں کا گوشت یا اپنا ہی فضلہ کھانا۔ یہ لوگ مذہب اور روایات کے نام پر شمشان گھاٹوں یا قبرستانوں میں مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اگھوری مرے ہوئے انسانوں کے جسم کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ان تمام عوامل کے باوجود ہندوستانی عام لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی مرید بنی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ہندوستان کی عام عوام میں ایک تجسس پایا جاتا ہے، وہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے خوف بھی کھاتی ہے۔ اگھوری ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسی شے جس سے خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، کیونکہ عام لوگوں کو نہ صرف ان سے خوف محسوس ہوتا ہے بلکہ ان کے بدبودار وجود سے کراہت بھی آتی ہے۔ اگھوری عقائد کے مطابق سادھو کو اپنے اندر موجود خواہشات پر فتح پانے کے لیے ہر اس چیز کی کثرت کرنا ضروری ہے جن کی عام لوگوں میں ممانعت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اپنا فضلہ اور شمشان گھاٹوں میں جلی ہوئی لاشیں کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، قبرستانوں میں مردوں کے ساتھ عمل بد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں انہیں یہ عمل انجام دینے پر کسی سزا یا لعن طعن کا مرتکب قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اگھوریوں کی روایات کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگھوریوں کا روحانیت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ایسے ہی خطرناک ترین رسومات سے ہو کر گزرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ اگھوریوں کی ان تمام انسانیت سوز حرکت کے باوجود بھارت میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ان کے عقیدت مند ہیں بلکہ ان کی پیروی کرتے بھی نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اگھوریوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ اگھوری مذہب کی تاریخ کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اگھوری 18ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونا شروع ہوا اور ان کی رسومات بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ تاہم اگھوریوں نے اپنی روایات اور رسومات کی بنیاد زمانہ قدیم میں پائے جانے والے ایک ہندو فرقے پالیکاس پر رکھی۔ یہ ہندوؤں کے دیوتا شیو کو ماننے والا ایک فرقہ تھا جو اپنے دیوتا کی خوشنودی کے لیے انسانوں کی قربانی دیا کرتا تھا۔ موجودہ دور میں اس فرقے کا کوئی وجود نہیں ہے، البتہ 7ویں صدی عیسوی تک اس کی موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ اگھوری عام لوگوں سے کچھ زیادہ ملتے جلتے نہیں اور ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے خاندان والوں تک سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ اگھوریوں کی ریسرچ کرنے والے ایک مغربی محقق ڈاکٹر میلسن کے مطابق اگھوریوں میں زیادہ تر لوگ بہت ہی نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اگھوریوں میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو انتہائی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماضی میں بہت کامیاب زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وارانسی میں رہنے والا ایک اگھوری تو کبھی نیپال کے ایک بڑے شہر کا میئر بھی رہ چکا ہے۔ اگھوریوں پر ایک کتاب تحریر کرنے والے منوج ٹھاکر کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگھوری بہت ہی سادہ مزاج ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، یہ ہر کسی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ نہ تو کسی سے نفرت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے محبت، یہ تو بس اپنی ہی خودی میں مگن رہتے ہیں۔ اگھوری سادھو کئی طرح کے نشے کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں خود کے ہوش و حواس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس عقیدے کے ماننے والے بہت ہی کم افراد باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، کمبھ کا میلہ وہ تہوار ہے جہاں ہندوستان بھر کے تمام اگھوری جمع ہوتے ہیں، لیکن یہاں اگھوریوں کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ان کے جیسا حلیہ بنا کر عام لوگوں سے پیسے اور دیگر لوگوں سے تحفے تحائف حاصل کرتے ہیں۔ منوج ٹھاکر کے مطابق اصلی اگھوریوں میں روپے پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی،
उन्हें जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। ये लोग हर इंसान के लिए दुआ करते हैं, उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई किस किस्म की दुआ चाहता है। अघोरी दरअसल हिंदू मत के दूसरे बड़े देवता शिव के पुजारी होते हैं। हिंदुओं के मुताबिक शिव जो शर्मनाश यानी तबाही का देवता है, शुमाली हिंद में अघोरी सिर्फ मर्द ही बन सकते हैं। ताहम बंगाल में औरतें भी अघोरी मजहब में शामिल होती हैं। ये शमशान घाटों में रहती हैं। अघोरियों के मुताबिक ये आम लोगों की मानिंद मौत से नहीं डरती, इसीलिए शमशान घाटों में रहती हैं, जिसे मौत की जगह माना जाता है। अघोरी हिंदुस्तान भर में कोढ़ के मरीजों के इलाज के हवाले से भी खासी शोहरत रखते हैं। इन लोगों ने मुख्तलिफ शमशान घाटों में ऐसे मराकज़ कायम कर रखे हैं जहां इन मरीजों का इलाज किया जाता है, जिन्हें उनके घर वाले भी इस अछूत बीमारी की वजह से घर से निकाल चुके होते हैं। अघोरी साधु आमतौर पर कपड़े नहीं पहनते, बल्कि हर वक्त मुकम्मल बरहना हालत में रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी अवामी जगह पर जाना मकसूद हो, तभी ये कपड़ों के टुकड़ों से अपनी शर्मगाह ढांप लेते हैं। अघोरियों के अकीदे के मुताबिक इन्हें किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुकात बनाने की मुमानत नहीं, इसीलिए मर्द, औरतों, जानवरों, यहाँ तक कि मरी हुई लाशों के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार कर लेते हैं। नाजरीन, ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।